بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے جو پچھلی آیت میں پڑھا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو اس نے ابھی تک عبور نہیں کی گھاٹی۔ عقبہ کا میں نے آپ کو بتایا گھاٹی، اور آپ نے سیرت میں بھی پڑھا کہ عقبہ اولا عقبہ ثانیہ، وہاں پر وہ کون سی جگہ ہے؟ عقبہ اولا اور ثانیہ، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی بیعت لی تھی۔ مطلب وہ ایک اونچی جگہ ہے وہاں مینا کے پاس، جہاں پر لوگ حج میں جمع ہوئے تھے۔ اور یہاں اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں ایک استعارہ ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اینڈ میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہاں پر اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ اسلام میں ہم ایسے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ یعنی جو پیچھے بات ہو گئی نا کہ ہم نے اس کو ہدایت دی، زبان دی، دو ہونٹ دیے، ہدایت بھی دی، راستہ بھی دکھا دیا، لیکن یہ راستہ دکھانے کے بعد اتنا آسان نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہم گزار لیں اور ہم ایسے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ اصل میں براہ راست تو صحابہ کو بتایا گیا، براہ راست تو صحابہ کو بتایا گیا کہ اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے، تو پھر آپ کو بہت کچھ اور بھی کرنا ہے۔ لیکن تمام مسلمانوں کے لیے ہے یہ ہمیشہ کے لیے، یعنی رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تو قرآن کریم ان سب کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے، سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ گویا کہ یہ قرآن کریم میرے لیے اترا ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے یہاں پر ہدایت بھی موجود ہے، اور اس کے لیے احکام بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے عبرت کا سامان بھی موجود ہے، جو قصص کی صورت میں ہے، حکایات کی صورت میں ہے، انبیاء کی اور صالحین کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گھاٹی کے بارے میں تفصیل بتا دی کہ وہ انسان کو آزاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن، اور پھر وہ کھانا کھلانا ہے کس کو؟ یتیم کو، جو قرابت دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے۔ کیونکہ قرابت دار کا مطلب یعنی یہاں پر قریب کا لفظ نہیں ہے، مقربہ یعنی جو آپ کے قریب ہے، تو وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا مسکین جو خاک نشین ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کے وصف بیان کی، لیکن اس سے پہلے رمیز نے کل یہ کہا تھا کہ فَلَقْتَحَمَ، لام یہاں پر کیوں آیا؟ ویسے فی الماضی آتا ہے، ما آتا ہے نا فی الماضی پر، تو میں نے اس میں یہ کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن جو بات بتانے کی ہے نا لغت کے طور پر رمیز، وہ یہ تھی کہ ما جب فعل ماضی پر لا آ جائے تو وہاں پر تکرار ہوتا ہے، بس یہ بات ہے۔ جب بھی فعل ماضی پر لا آتا ہے نا، فعل ماضی کے لیے جو منفی کا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ جو لفظ آتا ہے وہ ما آتا ہے۔ ما ضرب تو میں نے نہیں مارا، ما ذہب تو میں نہیں گیا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں لا ذہبت، تو پھر لازمی ہے کہ پھر ایک اور فعل ہے ماضی جس کے اوپر پھر لا ہو، تو کیا ہوگا؟ لا ذہبت ولا اکلت، نہ ہی میں گیا اور نہ ہی کھانا کھایا۔ بالکل یہی لا صدق، اور وہ صدقہ بھی نہیں کرتے، یا وہ تصدیق بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اس نے نماز پڑھی، نہ تصدیق کی نہ نماز، یعنی دو برائیاں ہو گئی، اچھائیاں ہوں گی تو دو، تو یہاں پر ایک ہے، دو نہیں ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے گھاٹی عبور نہیں کی۔ تو یہاں سے یہ لگتا ہے کہ ایک اور معذوف ہے، ایک اور فعل ماضی معذوف ہے، اسی لا یہ تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ لا جب فعل ماضی پر آ جائے تو اکیلا نہیں آتا۔ تو ایک اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ولا آمنا، اور نہ ہی وہ ایمان لایا، اس نے گھاٹی بھی عبور نہیں کی اور ایمان بھی نہیں لایا۔
اور اگر یہ مسلمانوں کے لیے ہو کہ مسلمانوں نے ابھی تک گھاٹی عبور نہیں کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے گھاٹی بھی عبور نہیں کی، ولا اطعم مسکینا یتیمن، اور نہ ہی اس نے یتیموں کو کھانا کھلایا۔ واضح ہے نا؟ تو مطلب یہاں پر کوئی بھی فعل، یہاں پر ایک اور فعل ماضی معذوف ہوگا اور جس کے اوپر لا ہوگا، ورنہ فعل ماضی اکیلا آ جائے اور اس کے اوپر لا نہیں آتا پھر ما آتا ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اب انسان کی ایک اور قسم بیان کی، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ تھا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا، اور وہ وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ تواصا تفاعل سے ہے، یہ جو باب ہے نا تفاعل ہے، تواصا یا تواصا، اور تفاعل جو ہوتا ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ۔ تقاتلا مطلب ایک دوسرے سے انہوں نے لڑائی کی، تشاجرا وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے ایک دوسرے کے، تفارقا وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تناصرا ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو یہ باب جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے فاعل ہوتا ہے اور دونوں طرف سے وتواصوا وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی صرف ایک طرف سے نہیں، ایک جماعت، یعنی یہ ایسی جماعت ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کی بات بتائی کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صبر کی تلقین کرتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے، جب مشکل آتی ہے تو وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی وہ تلقین کرتے ہیں، حالات سے بھاگنے کی نہیں کرتے کہ بس ابھی یہ ہم سے نہیں ہوتا چھوڑ جاؤ، اس کو چھوڑ جانے کی تلقین نہیں کرتے۔ آپ اپنے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو کسی نے موبائل گفٹ کیا اور ابھی آپ کو استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ کہیں کہ ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کریں گے آپ ایسا کبھی؟ تو کیا کریں گے؟ سیکھیں گے۔ تو آپ کہیں گے چیز تو بڑی کام کی ہے، نہیں آتی لیکن سیکھیں گے، اور اتنا سیکھیں گے کہ شاید وہ رات کو سو بھی نہ سکیں، اس قدر سیکھنے کی کوشش کریں گے، آج ہی اس کو چلانا ہے، اور سیکھ لیں گے، اور اس کو کال کریں گے، اس سے پوچھیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ صبر کریں اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کریں۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ کریں، وہ حالات آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ حالات پڑھائی کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے حالات گھریلو بھی ہو سکتے ہیں۔ جب بھی آ جائے تو آپ رونے نہ بیٹھ جائیں، وہاں رونے دھونے شروع نہ ہو جائیں، بلکہ کیا کریں؟ صبر کریں، اور صبر کریں اور منصوبہ بندی کریں، تبھی کام بن سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور رحم کی بھی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وصیت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میمنہ ہے، یعنی یہ ہے فعل یامونا، یہ اس کا یامونا، یامونا یعنی دائیں طرف گیا، اس کا معنی ہے دائیں طرف جانا۔ تو یہ اصل لفظ تو یہی ہے، دائیں طرف جانا، مطلب یہ کنایہ ہے کہ دائیں طرف جانے کا مطلب کہ وہ خوش بخت لوگ ہیں۔ میمنہ کون سی؟ یعنی وہ لوگ دائیں طرف، یعنی یہ فعال ہوتی تھی، ایک قسم کی فعال ہوتی تھی، اور اس زمانے میں جاہلیت میں ہوتی تھی، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ خیر، کبوتر اڑاتے تھے، اور وہ اگر کوئی کام کرنا ہوتا یا نہیں کرنا ہوتا تھا تو وہ کبوتر اڑاتے تھے، کوئی بھی پرندہ، عموماً کبوتر، تو وہ اگر دائیں طرف جاتا تو کہتے تھے کہ یہ بہت اچھی فعال ہے، مطلب یہ کام کر ڈالو، خوش بختی کی نشانی دائیں طرف جانے کی۔ اور اگر وہ بائیں طرف گیا تو کیا ہوتا تھا؟ اب یہ بدبختی کی ہے، تو مطلب یہ کام نہیں کرنا۔ تو مشعمہ کا مطلب یہ شمال، یعنی بائیں طرف جانا۔ تو اب یعنی اس کا مطلب خوش بخت اور اس کا مطلب بدبخت۔ تو وہ خوش بخت لوگ ہیں، وہ لوگ جن کی ذکر بات، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کے ساتھ ہماری نشانیوں کو ٹھکرایا، مطلب کہ وہ آیات کا مطلب نشانیاں ہیں، تو وہ بدبخت ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے اوپر بند کی ہوئی آگ ہے۔ آگ، بند کی ہوئی آگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ابھی جو بلدیہ ٹاؤن میں ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو کیا ہوا؟ آگ لگ گئی اور ہر طرف بند تھا۔ تو بند کی ہوئی آگ کا مطلب یہ کہ کہیں آپ کا نکلنے کا راستہ نہیں، آپ کے بھاگنے کا راستہ نہیں، آپ کے جانے کا راستہ نہیں۔ تو یہ نار کی صفت ہے، یعنی بند کی ہوئی آگ، یعنی آگ جلا کر پھر بند کر دیں اس کو۔ تو بہرحال اب اس کا ثم، تو ثم حرف کیا ہے؟ حرف عطف ہے،
اور مبنی ہے فتح پر، اور کانا فعل ناقص ہے۔ تو اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ نواسخ جتنے بھی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی عامل ہوتے ہیں نا، اس کا تفصیل سے بتانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہر کو لفظ کو یوں بھی بتائیں کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنے خبر کو نصب دیتا ہے، نواسخ میں سے۔ پھر وہ تھا، پھر وہ کہاں ہے؟ تو مطلب اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، اور وہ انسان کی طرف جا رہی ہے۔ پھر وہ تھا، ہوا ضمیر مرفوع متصل فی محل رفع فاعل ہے، مستتر جوازن ہو گئی، واضح ہے نا، مستتر جوازن ہے۔ اور پھر من حرف کیا ہوا؟ حرف جر، اور مبنی ہے علی السکون۔ من الذین، یہ ملانے کی وجہ سے ہم اس کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں۔ الذین کیا ہوا؟ اس میں موصول ہے اور مبنی ہے فتح پر، ٹھیک، اس میں موصول ہے اور مبنی ہے فتح پر، اور محل جر ہے۔ کانا کا اسم ہوگا، فاعل نہیں ہوگا۔ میں نے فاعل کہا ہے کیا؟ اچھا، تو کانا چونکہ جو عام فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے وہ افعال ناقصہ میں اسم ہوتا ہے اس کا۔ الذین کیا ہوا؟ یہ محل جر ہے من کی وجہ سے، اور مبنی علی السکون ہے، مبنی علی الفتح ہے۔ اور اب آمنو، ذرا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ آمنو فعل ماضی ہے اور مبنی کس پر ہے؟ اکرمو، اور اس کے اندر واو ضمیر جی مرفوع متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، اور اس کا مرجع کیا ہوگا؟ الذین ہوگا، وہ لوگ، یعنی مرجع آپ کو ہر 30% کی ضمیر میں بتانا ہوتا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، اب یہاں پر جملہ چونکہ مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے عطف ہیں، معطوف۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہو جائے گا؟ جس کا کوئی محل نہیں ہے، کیونکہ صلہ کا کوئی محل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کوئی خبر نہیں بنتا کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ محل رفع کی جگہ پر ہے، خبر کی جگہ پر ہے۔ وہ مبتدا نہیں بنتا کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ محل رفع ہے، واضح ہے نا۔ وہ انہ کا اسم نہیں بنتا کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ محل نصب ہے، تو مطلب اس لیے اس کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اس کا صلہ ہوگا الذین کا، اور الذین اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ ہوں گے مجرور من حرف جر کے۔ من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا محذوف کا، جو خبر بنے گی کانا کی۔ تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ثم کانا موجودن، ثم کانا موجودن، وہ ان میں، اس جماعت ان میں سے تھا، واضح ہے نا۔ ثم کانا یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس میں ہمیں یہ لگ گئے کہ اس کا معنی یہاں درست ہو سکتا ہے، وہ ان لوگوں میں تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اس کا عطف پیچھے کہاں پر ہوگا کہ وہ ان میں سے تھا؟ میرے خیال میں تو یہ ہے فلقتحم العقبہ پر ہے جی۔ اس سے پہلے جو اس کا براہ راست اس کا تعلق ہے فلقتحم العقبہ، اس نے، وہ جو انسان ہے اس کی ایک بات بتائی کہ اس نے گھاٹی عبور نہیں کی، اور پھر ایک اور بات اس کی یہ بتائی اس انسان کی، واضح ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور اس کا معطوف علیہ کیا ہوگا؟ آمنو ہے بالکل، اور تواصوا کیا ہوگا؟ یہ فعل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے نا، اور فعل ماضی جمع ہے، جمع بھی ہے اور آمنو بھی جمع ہے۔ تو فعل ماضی جب جمع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم ہوتا ہے، ضربو اکرمو، تو یہاں پر پیش نہیں ہے۔ تو کیا اصل میں کیا ہے؟ یہاں پر ایک
یا جو ہے نا وہ محذوف ہو گئی، اور وہ یا الف سے تبدیل ہوئی تھی بعد میں، یعنی اصل میں یہ تھا تواسا، تواسا، اور یہ الف بن گئی یا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جب الف تھی تو پھر واو بھی ساکن اور وہ الف بھی ساکن، صحیح، یہ واو بھی ساکن ہے نا اور الف بھی ساکن، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اجتماعی ساکنین یا التقائی ساکنین، تو وہ گر گئی، اس لیے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ زبر ہے، تواسا یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ یا ابھی ہے نہیں، وہ اصل میں الف سے تبدیل ہو گئی تھی، واضح ہے نا، تو زبر پیش اس کے اوپر ہے، تو ہم کیا کہیں گے، مبنی علی الضم، مبنی علی الضم یا محذوفہ پر، یا الف محذوفہ کہیں، اس کے بعد چونکہ الف سے تبدیل ہو گئی اصل میں وہ یا ہے، واضح ہوگی نا بات۔ اور اس جیسے ہم نے مثال اس سے پہلے بھی کوئی پڑھی شاید، جس کے اوپر زبر آ گیا تھا، تو اس کے اندر واو ضمیر کیا ہوگی، فاعل ہوگی، مبنی علی السکون، اور ضمیر کیا ہے، مرفوع متصل کی ہے، اور اس کا مرجع کیا ہوگا، یہ بھی وہی الذین ہے، تو وہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی، بحرف جر اور الصبر مجرور، علامت جر کسرہ ظاہر آخر میں کیونکہ اس میں مفرد ہے، یہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوگا، متعلق کس کے ہو جائے گا، تواصو فعل، اور فعل اپنے فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر کیا ہو جائے گا، معطوف ہو جائے گا آمنو، اور آمنو کا کوئی محل نہیں تھا تو اس کا بھی نہیں ہوگا، واضح ہے آمد۔ اور پھر اگلا وتواصوا بالکل سیم اسی طرح سے ہو گیا، اس کا بالکل سیم ہو گیا، اور یہ پھر سے وہ حرف عطف اور معطوف علیہ پھر سے وہی آمنو، اور وہ اس کے اندر بھی وہی، اور مرجع بھی وہی، اور ضمیر بھی وہی، اور بالمرحمہ بالصبر کی طرح ہو گیا، بالکل بالمرحمہ بحرف جر اور مرحمہ مجرور، علامت جر کسرہ ظاہر آخر میں کیونکہ اس میں مفرد ہے، یہ رحم کی، یعنی یہ بھی مصدر میمی ہے، ٹھیک ہے نا، مرحمہ، اور جار مجرور مل کر متعلق تواصو کی، اور تواصو فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر معطوف ہو جائے گا پھر آمنو کے، اور اس کا بھی کوئی محل نہیں، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ پھر ابھی جو ہم نے اس سے پیچھے آمنو کو لے کر آئے تھے، اگر آپ چاہیں تو پھر سے لے کر آ جائیں آخر میں، آپ چاہیں ہم نے الگ الگ کر دیا تھا، ورنہ عموماً آگے چلے جاتے ہیں واپس ایک ساتھ آتے ہیں، واضح ہے نا، عام طور پر آگے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جملہ معطوفہ ہے تو براہ راست اس کا تعلق نہیں ہوتا، ہم نے اس کو الگ بھی کر دیا، ورنہ پھر وہ وہاں سے شروع ہو کر یہاں تک لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسان ہو گیا نا۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، اور مبنی فتح پر، اولئک، اور جمع کے لیے وہ، اچھا دور کے لیے اشارہ جو بہت دفعہ آتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی جیسے ہے ذالک الکتاب، تو اس کا مطلب، دور کا مطلب اس کا مرتبہ بلند ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں نا، تو دور کے لیے اشارے کا مطلب اس کا، یعنی یہ عالی المرتبت کی طرف ایک نشاندہی کرنا ہے کہ وہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ایسی ہے، اگر کہتے ہیں یہ کتاب تو بات تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ بات ہوگی مرتبے کی طرف اشارہ کرنا، تو وہ نہیں ہوگی۔ جی جی، وہاں پہ ہونا تو یہی ہے، ھذا الکتاب سامنے ہے نا، ھذا الکتاب، تعظیم، جی تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے یہ، یعنی اگر کوئی آپ کا شیخ کوئی استاذ ہو تو آپ ان کے بارے میں کوئی بات کریں، تو آپ بجائے اس کے کہ یہ کی بات کریں، تو آپ کہیں کہ وہ بڑی عظیم شخصیت ہے، ہاں شیخ عظیم۔ اولئک ہو گیا نا، تو یہ کیا ہوگا، مبتدا ہوگا، اس معنی شروع میں تو کیا ہوگا، مبتدا ہوگا،
تو محل کیا ہوگا اس کا؟ رفع ہوگا۔ تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جب اسم مبنی جب آئے تو اس کا کوئی نہ کوئی محل بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا بار بار یہ، مطلب یہ ضمیروں کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم نے الذین کے بارے میں ہم نے یہی کہا، اور جہاں پر بھی اسم آ رہا ہے اور جو حرف آ رہا ہے، جیسے یہ ثم ہے، یہ من ہے، اور یہ واو اور یہ با، اور ہم ان کا کوئی محل نہیں بتاتے کیونکہ حرف ہے نا، تو حرف کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ اصحاب المیمنہ، تو اصحاب کیا ہوگا؟ اس کی خبر ہے اور یہ مضاف ہے۔ جی ہم اس کو پہلے خبر، چونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اصحابوں کے اوپر پیش کیوں ہے یہاں پر، یا اس کی حالت اعرابی کیا ہے، تو ہم کہیں گے مرفوع ہے اور علامت رفع ضمہ ظاہرہ ہے کیونکہ یہ خبر ہے، یعنی اور پھر یہ دونوں مل کر خبر بنیں گے۔ لیکن جو خبر تو دونوں مل کر اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ اب یہ مرکب اضافی ہو گیا نا، مرکب اضافی بن کر ایک لفظ ہو جاتا ہے، لیکن جو اعراب لیتا ہے وہ پہلا لفظ لیتا ہے، دوسرا نہیں۔ دوسرا لفظ تو ویسے ہی مجرور ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے ہم دونوں کو مل کر بھی کہیں گے، لیکن الگ ہم جب اعراب کی بات آئے گی تو ہم الگ بھی کہیں گے، واضح ہے نا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اصحاب مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، ہم یہاں پر خبر کہہ رہے ہیں، اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ جمع مکسر ہے، صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور مضاف ہے، اور میمنہ مضاف الیہ، اور مجرور اور علامات جر کسرہ ظاہرہ آخر میں کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب کیا ہوا؟ اب خبر ہوئی، پھر خبر گئی، واضح ہے نا؟ یہ بہت دفعہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مل کر ہوگا یا اکیلا ہوگا، اصل میں ہوگا مل کر، ٹھیک ہے نا؟ ہوگا مل کر، لیکن اکیلے میں بھی جو اعراب کی بات ہے وہاں وہ مضاف ہی لے گا، کیونکہ مضاف کا کوئی اپنا اعراب نہیں ہوتا، ایسا ہے نا؟ مضاف کا نہیں ہوتا، کس کا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موصوف کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، یعنی موصوف اپنا نہیں ہوتا مطلب یہ کہ وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسباب اعراب میں ہم اس کو نہیں کہتے کہ موصوف بھی ہے کوئی چیز، صفت ہے۔ صفت کیا ہے؟ کہ وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، بس یہ موصوف کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تابع کا اعراب اپنا نہیں ہوتا، کس کا ہوگا؟ متبوع کا جو ہوگا۔ یعنی اس کو ہم جو سمجھنے کی کوشش کریں، بات تو ایک ہی ہے کہ جو موصوف ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جیسے مجرور مضاف الیہ ہے نا تو یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ موصوف جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یا موصوف منصوب ہوتا ہے، یا موصوف مجرور ہوتا ہے، ہم یوں نہیں کہہ سکتے۔ میں اصل میں یہ بات کر رہا ہوں، کبھی رفع میں ہوگا، جو پیچھے عامل دیکھیں گے تو وہ ہوگا، اور جو صفت ہے جب وہ موصوف کے تابع ہوگی پھر، تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور والذین کفروا اس کا عطف کس پر ہوگا؟ والذین ثم کان، جی بالکل یہاں پر ہوگا، والذین اس پر ہوگا، ثم کان من الذین کفروا، پھر وہ ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کی۔ یہ الذین معطوف علیہ ہو گیا اس پر، بلکہ معطوف علیہ اس کو نہیں کرتے، اس کو معطوف علیہ نہیں کرتے، اس کو نیا جملہ بناتے ہیں، وہ استنافیہ، ٹھیک ہے؟ معطوف علیہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر معطوف علیہ کریں گے تو یہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں ایک نئی بات ہو رہی ہے۔ نئی بات یہ ہو رہی ہے، اب وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اب اس انسان کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ بدبخت ہیں۔ اب ایک نئی بات ہے، نہیں بن سکتا اس لیے مسرت کہ آپ کو یاد ہے نا کہ موصوف صرف دونوں معرفہ ہوتے ہیں، دونوں نکرہ ہوتے ہیں، دونوں جمع ہوتے ہیں، دونوں مفرد ہوتے ہیں، دونوں مؤنث ہوتے ہیں، یہ کتنا فرق ہو گیا؟ مسرت کوئی ایک بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر، تو اور معنی سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، معنی سے بھی دائیں والے، اصل معنی تو یہی ہے نا۔ تو واو استنافیہ ہے اور الذین مبتدا ہے، الذین کیا ہے؟ مبتدا ہے، ٹھیک؟ الذین وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، تو نئی بات شروع ہو گئی۔ اور کافرو کیا ہوا؟ الذین کی بات ویسے کہہ دیں جیسے ہم نے یہاں پر الذین کے بارے میں کہا تھا، اس میں موصول ہے، مبنی علی الفتح ہے، یہ محل رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے۔ کافرو فعل ماضی اور مبنی علی الضم ہوگا، اور اس کے اندر جو واو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل مبنی علی السکون محل رفع فاعل، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بے حرف جر،
بآیاتنا، آیات، آیات مجرور، اور علامت جر کیا ہوگا؟ کسرہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے۔ آیاتی، آیاتی، آیت ان کی جمع ہے، آیات، اور یہ مضاف ہے، اور نا ضمیر کیا ہوگا؟ مضاف الیہ، اور ضمیر مجرور متصل ہوگی اور مبنی علی السکون۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور ہوگا، اور بے حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گی کفروا کی۔ خبر نہیں آئی، کفروا فعل اپنے فاعل سے مل کر اور جار مجرور سے مل کر کیا ہوگا؟ صلہ ہوگا، خبر نہیں بنے گی، کیونکہ الذین کو صلہ چاہیے، خبر نہیں۔ اور ذرا معنی بھی دیکھیے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری آیتوں کی نافرمانی کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں، تو بات تو نہیں آئی نا، خبر تو نہیں آئی۔ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ہے نہیں ایسا؟ نہیں، ہاں ابھی تو ہم یہی کہیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ہم مضاف مضاف الیہ مل کر کہتے ہیں، یہاں پر بھی ایسے کہیں گے، لیکن اصل جو بات ہے وہ، لیکن کیونکہ یہ تو جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اس کا تعلق تو ضرور ہے، لیکن مبتدا ہونے میں اس کا کوئی تعلق نہیں براہ راست۔ میرے خیال میں احمد پنکھا آپ کو پریشان کر رہے ہیں، واضح ہے نا؟ ہم کہیں گے بالکل ایسے، موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر، لیکن مل کر مطلب یہ کہ موصول صلہ کے بغیر نامکمل ہے، جیسے مضاف مضاف الیہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے، کہیں گے تو ہم ایسے۔ تو کیا ہوا؟ یہ مبتدا ہو گیا، والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی نافرمانی کی، اب یہ خبر ہے، وہ بدبخت ہیں۔ معنوں پر اگر معنی پر غور کریں تو انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں، اگر اسی طریقے سے آپ توجہ کریں، اور میرے خیال میں آپ کی جو ویسے ہی 5 آیتیں ہیں ان کے اندر ان کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کا معنی دیکھیں، ان کو لفظوں کو دیکھنے کی کوشش کریں ایک ایک کو، تو کوئی مشکل نہیں، 5 آیتیں 5 مہینوں میں، تو کوئی مشکل بات نہیں، 5 دنوں میں ہو سکتا ہے، یہ تو 5 گھنٹوں کی بات ہے، تو وہاں پر یہ حل ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہے۔ اچھا، اصحاب الہم، ہم یہ خبر ہے، اچھا ہم پھر سے مبتدا ہے، یعنی جملہ مل کر خبر بنے گا، ہم پھر سے مبتدا ہے، اور شاید آپ کو میں نے یہ بتایا بھی تھا جب ہم نے ضمیریں شروع میں پڑھی تھی کہ مرفوع منفصل کی ضمیر مبتدا بنتی ہے عام طور پر، ایسا ہے نا، ضمیر مرفوع منفصل کی ضمیر مبتدا ہو تو مبتدا ہے، اور مبنی علی السکون، اور اس کا مرجع کیا ہوگا؟ یہ وہی والذین ہے، اور یہ مبتدا ہے، اور اصحاب یہ مضاف اور مرفوع ہے، اور علامات رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ یہ اچھا ضمہ ظاہرہ آخر میں کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، اور مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر ہے ہم کی، اور مضاف اور مشامہ مضاف الیہ، اور مجرور اور علامات جر کسرہ ظاہرہ آخر میں، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوگا؟ خبر بن جائے گی ہم کی، اور ہم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر محل رفع ہو کر خبر ہوگی کس کی؟ الذین کی، اور الذین اس میں موصول مبتدا اپنی خبر سے مل کر، الذین مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہو گیا۔ الذین مبتدا بنایا تھا نا ہم نے اس کو، الذین مبتدا اپنی خبر سے مل کر، ہم اصحاب المشامہ اس کی خبر ہے نا، اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور استئنافیہ ہو گیا، ایک نیا جملہ ہے۔ اس کے بعد علیہم، علیہم، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب علی حرف جر شروع میں آ جائے، یا من آ جائے یا فی آ جائے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں، اگر اس کے بعد کوئی اسم آ جائے تو وہ مبتدا ہو جائے گا پھر۔ تو علی حرف جر اور ہم ضمیر مجرور متصل، محل جر مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائیں گے محذوف کے،
یعنی وہ معذوف آگ، وہ آگ، اس کا معنی کیا ہے کہ ان کے اوپر بند کی ہوئی آگ ہے، ان کے اوپر ہے، تو یہ ہے کی بات ہے، یہ بالکل موجودتن ثابتتن، اس کو کچھ بھی موجودتن اس لیے کیونکہ یہ مبتدا مؤنث ہے، موجودتن ثابتتن کائنتن، اور آپ کہیں تو اس کے اندر آپ کہیں مشتعلتن بھڑکتی ہوئی، مشتعلتن بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ان کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے، تو نارن کیا ہوگا؟ مبتدا مؤخر ہوگا اور مرفوع ہے، اور علامت رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے اور یہ مؤنث سماعی ہے نار، اور موصوف ہے، اور مؤصدہ اس کی صفت ہے، آصدہ یؤصدو بند کرنا، آصدہ یؤصدو اس کا معنی کیا ہے؟ بند کرنا، مؤصدہ بند کی ہوئی، مفعول ہے، تو یہ کیا ہوا؟ صفت ہو گئی نار کی، موصوف اور مجرور ہوگا، مرفوع ہوگی، مؤصدہ مرفوع ہے کیونکہ صفت تابع ہے، اور موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا ہوگا، اور مبتدا مؤخر کہیں گے ہم اس کو، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوگا۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا، اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں، کہ ایک تو وہ جو استعارات ہم نے پڑھے تھے ان میں سے ایک تو بات یہ ہے کہ فلقتحم العقبہ، اقتحم العقبہ، ابھی تک اس نے گھاٹی عبور نہیں کی، اور دوسرا یہاں پر ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ایک بات ہے فک و رقبہ، فک و رقبہ۔ اچھا، اب عقبہ جو ہے نا گھاٹی، یہاں پر گھاٹی یعنی مانا تو آپ بالکل سمجھ گئے نا کہ ابھی تک انہوں نے گھاٹی عبور نہیں کی، گھاٹی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ دشوار گزار راستہ، لیکن دشوار گزار راستہ کا مطلب اسلام، واضح ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ الاسلام کالعقبہ، الاسلام کالعقبہ، اسلام دشوار گزار راستے کی طرح ہے، جیسے دشوار گزار راستے کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اسلام کو بھی حاصل کرنا اور اسلام کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں، واضح ہے نا؟ وجہ شبہ بھی معلوم ہو گئی نا، یعنی وہ مشکل، وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ مشکل، جیسے میں نے کلاس کی شروع میں آپ کو بتایا، اور النجدین، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ نجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھائی، اور یہاں پر کتنے نجد ہیں؟ دو، الاسلام کالنجد، الکفر کالنجد، الاسلام اسلام بالکل چڑھائی کی طرح ہے، تو مطلب بڑا مشکل ہے، اسلام کے راستے پر چلنا مشکل ہے، الاسلام کالنجد، اور دوسرا نجد کیا ہے؟ وہ کفر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے نا، اور وہ گمراہی کا راستہ ہے، بتا دیے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، الکفر کالنجد، دو نجد ہیں، یہاں پر تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام تو مشکل ہے، کفر تو بہت آسان ہے، یہاں پر تو کفر کو نجد کیوں کہا گیا؟ یہ تو ہے آسان، یہ تو مشکل، یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسلام مشکل ہے، اور واقعی مشکل ہے کہ آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر عبادت کے لیے ہیں، اور مطلب سال کے بعد آپ نے کمائے ہوئے رزق سے کچھ دے دیں لوگوں کو، مشکل تو ہے، یہ دل نہیں چاہتا، اور پھر جب کچھ زیادہ پیسہ جمع ہو جائے تو پھر آپ وہاں حج کے لیے چلے جائیں اور سارا پیسہ اس میں لوٹا دیں، مشکل ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کفر کیسے مشکل ہو گیا؟ کفر تو مطلب آزادی، نہیں، اصل میں یہاں پر چونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ
آپ سب سنیں، اردو میں تو سب سنیں کہتے ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، لیکن ہم عربی میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ استمعوا الیہ، میری بات سنو. تو اس میں مرد بھی ہیں اور اس میں عورتیں بھی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کے لیے بھی وہی مرد والا صیغہ استعمال کرتے ہیں. وہ اس کے لیے ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں عموماً، اور بعض جب اکثریت نہیں بھی ہوتی تو وہ الرجال قوامون علی النساء کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. واضح ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثریت، یا پھر جیسے ایک تو اکثریت کی بات ہو گئی، یعنی اگر یہاں پر کوئی طلبہ کے اندر اگر بالفرض کوئی پیرنٹس میں سے بھی کوئی بیٹھ جائے تو میں سب کو وہی بات کر رہا ہوں گا، تو مطلب اصل میں بات کیا ہے؟ بات یعنی اس ایک دو چار لوگوں کا معاملہ ہم الگ نہیں کرتے، ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کبھی جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ مردوں کی بات ہم کر رہے ہیں، تو الرجال قوامون علی النساء کی میں نے بات کی. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اور یہاں پر بھی اسلام کو چونکہ فضیلت ہے اور اسلام بہت بلند ہے، اسلام کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، تو دوسرا جو نجد ہے نا کفر، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا گیا، اس کو شامل کر کے اس کے اندر بتا دیا گیا. واضح ہے نا؟ یہ مطلب یہ ایک تو ہم اکثریت کی وجہ سے دونوں چیزوں کو، دو چار چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں، اور دوسرا ہم کبھی کسی کے زیادہ مرتبے کی وجہ سے، وہ جو زیادہ مرتبے والا ہوتا ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور کم مرتبے والے کو اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ایسا ہی ہوا. حقیقت میں کفر جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں. واضح ہے نا؟ لیکن بہرحال استعارہ کون سا ہوا؟ تصریحیہ ہے یہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی استعارہ کون سا ہے؟ تصریحیہ. یہاں پر ایک اور بات ہے، یہاں پر ایک اور بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ گردن چھڑانا. اور میں نے آپ کو جب ہم نے پڑھا تھا بتایا تھا کہ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کل بول کر جز مراد لیتے ہیں، کل بول کر جز، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ جز بول کر کل، اور کبھی لفظ بول کر اس کا محل مراد لیتے ہیں. ہم حال محل بھی لفظ بول کر اس کا کسی چیز کا محل. ابھی محل کی مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہر سوکھ گئی، دریا سوکھ گیا، تو دریا نہیں سوکھتا، کیا جگہ؟ اس کی جگہ سوکھتی ہے، اس کا پانی سوکھتا ہے، تو اس کی جگہ، یا جو اس میں ہم اس کو حال کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس کے اندر ہے. جز بول کر کل مراد لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. یہاں پر کل بول کر جز مراد لیا گیا، کل بول کر. اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو کان میں ڈالتے، انگلی نہیں ڈالتے، وہ انگلیوں کا پورا ڈالتے ہیں. وہ انگلیوں کا کیا ڈالتے ہیں؟ خالی پوری انگلی تو کان میں نہیں جاتی نا، پورا. تو یہاں پر کیا ہے؟ کل بول کر. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ گاؤں سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ گاؤں سے پوچھ لیں، سوال کریں. تو گاؤں سے سوال نہیں کیا جاتا، کس سے کیا جاتا ہے؟ والوں سے. اب یہاں کل بول کر جز کی ایک اور مثال بھی، ہم کہتے ہیں نا ہاتھ، میں نے اس کا ہاتھ لے لیا، میں اس کا ہاتھ لینے آیا ہوں، ہاتھ مانگنے آیا ہوں. ہاتھ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی مانگ لیں، نہیں ہوتا نا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جز بول کر کل. ہم اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. مجاز مرسل. مجاز مرسل کا مطلب کیا؟ کہ کسی قرینے کی وجہ سے جو لفظ کا اصلی معنی ہو اس سے وہ معنی مراد نہ لیا جائے، بلکہ کوئی اور معنی مراد لیا جائے. ٹھیک؟ کسی قرینے کی وجہ سے لفظ کا جو اصلی معنی ہے، اصلی معنی مطلب جس اس لفظ کے لیے واضح نے وضع کیا بنا، جو لفظ کا اصلی معنی ہے وہ مراد نہ لیا جائے، بلکہ اس سے کوئی اور معنی مراد لیا جائے، لیکن وہ اصلی اور یہ مجازی کے درمیان میں تعلق ہو.
تعلق ہوگا. تعلق ہے نا اس میں، بندے کا اور ہاتھ کا، گاؤں کا اور گاؤں میں رہنے والے، پانی اور دریا، پانی اور مطلب نہر کا، دریا کا تعلق ہے. لیکن وہ تعلق مشابہت کا نہ ہو. مشابہت کا ہوگا تو پھر یہ استعارہ ہو جائے گا. مشابہت کا وہ تعلق نہ ہو، یعنی تعلق ہو اصلی معنی اور مجازی معنی. مجازی معنی کیا ہے؟ جو دوسرا جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان دونوں میں آپس میں تعلق ہو. لیکن وہ تعلق کون سا ہو؟ وہ تعلق مشابہت کا نہ ہو، کوئی اور تعلق. اور وہ تعلق یہ جز اور کل کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی حال اور محل کا ہو سکتا ہے. اس کے بہت ساری اور بھی اس کی قسمیں ہیں. تو یہاں پر فک و رقبہ، گردن چھڑانا، تو گردن نہیں بلکہ انسان. اچھا، کہا کیوں جاتا ہے گردن چھڑانا؟ اس لیے، اور وہاں پر رقاب کی بات بھی میں نے کل آپ کو بتائی جہاں پر مصارف زکوٰۃ کی بات آئی، چونکہ گردن انسان کا بہت اہم حصہ ہے. انسان کے بدن کا گردن انسان کے بدن کا بہت اہم حصہ ہے. تو اس لیے اس کی اس اہمیت کی وجہ سے اس لفظ کو بول کر اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ انسان کو آزاد کرنا. اور یہاں پر بھی جہاں جہاں بھی بات ہے اس میں ایسا ہی ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ کسی قرینہ کی وجہ سے، مطلب قرینہ وہاں پر یہی ہے جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، تو قرینہ یہ ہے کہ انگلی نہیں ڈالی جا سکتی. اگر کہیں پر انگلی ڈالی جا سکتی ہو بالفرض، کسی اور چیز کی بات ہو تو ہو سکتا ہے. اب جو ابھی ہم نے کہا یعنی یہاں پر کہ وہ گردن کو چھڑواتے ہیں، تو گردن یہاں پر نہیں چھڑائی جا سکتی، آزاد نہیں کی جا سکتی. خالی گردن تو آزاد نہیں ہوتی. تو قرینہ یہی. تو قرینہ اصلی معنی مطلب وہاں مراد نہیں لیا جا سکتا. واضح ہے نا؟ وہاں پر اصلی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. اس کی کچھ مضامین باقی ہیں انشاءاللہ. اگلی جو اس کی جو تقسیم ہے موضوعی، تو اگلی کلاس میں آپ کو بتا دوں گا. آج حاضر